یہ سزا عمران خان کی بیوی کو عدت کے مسئلہ میں نہیں دی گئی، اصل میں اس کے پردے کو، اس کے حجاب کو نفرت کا ذریعہ بنا کے اس کو سزا دی ہے۔ مفتی سعید اس وقت میں کہتا ہوں اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں ختم ہو جائیں گی اگر وہ مفتی سعید کا بھائی کاٹ نہیں کرتے۔ نکاح کو مذاق بنایا گیا۔ جج صاحبان کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے سے رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کریں۔ السلام علیکم ناظرین، تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مفتی حضرات اور علماء کرام پاکستان بھر سے عمران خان کے دوران عدت نکاح کیس میں ہونے والی ناجائز، غیر قانونی اور غیر شرعی سزا پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ اس پر علامہ عبدالقیوم نے بھی اپنا سخت رد عمل دے دیا اور انہوں نے مفتی سعید کی طرف سے تہمت لگانے پر ان کے اپنے نکاح کو باطل قرار دے دیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا اس میں طلاق، نکاح، باقی تمام زندگی کے مسائل موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے جج جو ہیں ان کو دین اسلام سے بالکل واقفیت نہیں ہے۔ عمران خان اس کے جو مقابل ہیں وہ سارے بونے بھی ہیں، اوچھے بھی ہیں، گرے ہوئے بھی ہیں اور پست قسم کے غیر اخلاقی لوگ ہیں۔ عمران خان کو جب ان کا مقابلہ کسی طرح سے نہیں ہو سکا تو انہوں نے عمران خان پر پہلے جھوٹا کیس سائفر کا بنایا، قومی غداری تھی، وہ جرم چھوٹا تھا، اس پر آپ نے 10 سال کی سزا دی۔ توشہ خانہ جو ایک گھڑی چوری کا آپ الزام لگاتے ہیں عمران خان پر، جبکہ اس کے مد مقابل لوگوں نے مرسڈیز جو ہیں وہ توشہ خانہ سے لی ہیں غیر قانونی طور پر، جو نہیں لے سکتے تھے، ان پر کوئی کیس نہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ حق اور سچ ہوگا، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ توشہ خانہ کی سزا میں 14 سال کی قید ہوئی ہے۔ اور کس ملک میں رہتے ہو یہاں کے ججز؟ تم نے قانون کا، پاکستان کا آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ غداری کے سنگین ہے اور اس کا سزا تم نے عمران خان کو 10 سال دی ہے، اور گھڑی کی تمہارے بقول چوری پر یا بیچ دینے پر آپ نے 14 سال کی سزا دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے متعلق فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو اس کی عدت گنا کرو۔ عدت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے گنتی۔ 3 حیض جو ہے وہ عام طور پر عدت ہوتی ہے، یہ قرآن مجید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب جو جس کیس میں عمران خان کو ان کے اوچھے مخالفوں نے، گرے ہوئے مخالفوں نے ان کو جو سزا دلوائی ہے، اور جس طرح 2 دن کے اندر جیل ٹرائل کر کے 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر عمران خان پر سزا کو لاگو کیا گیا ہے۔ اسلام کی 1400 سال سے لمبی طویل تاریخ ہے، لیکن اس تاریخ کا مذاق پاکستان کے اندر بنایا گیا ہے۔ وہ پاکستان کے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا، وہ عمران خان کے جو پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعوت کو بلند کر رہا ہے، وہ جو UN کے اندر کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑ رہا ہے، جو دنیا کو بتا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی نہیں ہے، اسلام پیس ہے، اسلام امن ہے۔ اس وقت بشرا بی بی کو جو سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، عمران خان کو جو سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان غیرت مند ہے، جرت مند ہے، مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، حرمت رسول کا دیوانہ شدائی ہے۔ عمران خان کو اس کی بیوی بے پردہ نہ کرنے پر، با حجاب رکھنے پر اور حجاب کی شکل میں اسے دنیا کے سامنے اسلامک وومن پیش کرنے کے طور پر اس کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے۔ جتنے لبرل تھے ان کو عمران خان کی بیوی بشرا بیگم سے اعتراض تھا کہ عمران خان نے اپنی بیوی کو پردے میں کیوں چھپایا ہوا ہے۔ یہ سزا عمران خان کی بیوی کو عدت کے مسئلہ میں نہیں دی گئی، اصل میں اس کے پردے کو، اس کے حجاب کو نفرت کا ذریعہ بنا کے اس کو سزا دی ہے۔ پوری پاکستانی قوم، مائیں ہوں، بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، علماء ہوں، عوام ہوں، سب اس وقت پریشان ہے کہ یہ پاکستان میں اسلام کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ ہم اس سزا کو کنڈیم کرتے ہیں، بھرپور اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ یہ سزا پاکستان میں انصاف کا قتل عام ہوا ہے۔ پاکستان میں انصاف کا قانون جو ہے اس کو تحت تیگ کر دیا گیا ہے، اور اس وقت ہی کر دیا تھا جب 9 اپریل کو رات کے وقت 12 بجے عدالتیں کھلی تھی۔ خود اسلام کیا کہتا ہے اس مسئلہ میں؟ میرے ہاتھ میں یہ سنن نبی داؤد ہے، اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے، اور اس کے اندر 2229 نمبر حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے خلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت 1 حیض مقرر فرمائی۔ یہاں پر 1 حیض 29 یا 30 دن جو ہے وہ حیض کی مدت، 1 مہینے کی
اسلامی تاریخ میں ہوتی ہے وہ مدت مقرر ہے. اس حدیث کی سند بھی حسن ہے. میں آپ دوستوں کے وساطت سے پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, میرے ہاتھ میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار ہے. در مختار کے اندر فقہ حنفی کا مسئلہ موجود ہے. اس کے اندر صفحہ نمبر 551 پر لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں عورت جس نے عدت پوری کرنی ہے, اگر وہ کہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے, مدت کی گنجائش رہتی ہو, تو ان قضاء عدت کو اور زوج عورت کو تکذیب کرتا ہے تو مقبول ہوگا عورت کا قول ساتھ قسم کھانے کے. عورت کی بات وہ کہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے, اس کی بات ویلڈ ہوگی. اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مفتی سعید اس وقت میں کہتا ہوں اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے. اس کے پیچھے جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, جمعے پڑھتے ہیں, ان کی نمازیں ختم ہو جائیں گی اگر وہ مفتی سعید کا بائیکاٹ نہیں کرتے, کیونکہ مفتی سعید نے اسلام کا مذاق بنایا ہے. وہ پیسوں کی خاطر بکنے والا ایک جھوٹا بدبخت انسان ہے جس نے اسلام کے انتہائی اہم مسئلے کو بزیچہ اطفال بنا دیا ہے. حالانکہ بشرا بی بی کا انٹرویو آن دی ریکارڈ ہے ندیم ملک کے ساتھ. اس نے کہا میں اپنے سابقہ شوہر کے گھر سے عدت پوری کر کے باہر نکلی تھی, اس کے بعد میرا نکاح ہوا ہے. اسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ جب طلاق دی جائے تو عورت اپنے گھر کے اندر عدت پوری کرے گی. بشرا بیگم نے اسلام کے حکم کو پورا کر کے عدت پوری کر کے باہر نکلی, تب اس کا دوسرا نکاح عمران خان کے ساتھ ہوا. نکاح کو مذاق بنایا گیا. جج صاحبان کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے سے رجوع کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کریں. اگر عدت کے دوران نکاح ہو بھی گیا تھا تو ان پر سزا قائم نہیں ہو سکتی شریعت محمدی کے لحاظ سے. ہاں صرف جدائی کر دی جاتی, لیکن جب عورت یعنی بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ میرا نکاح جب ہوا تھا تو میری عدت مکمل ہو چکی تھی, تو جج صاحبان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس عورت یعنی بشرا بی بی کا قول معتبر ہے, اس کے قول پر عمل کیا جاتا, کیونکہ عدت گزارنا عورت کا کام ہے, مرد کا کام نہیں ہے. ناظرین, علامہ عبدالقیوم ظہیر کے مطابق مفتی سعید جو جھوٹے, فاسق اور بہتان بازی کرتے ہیں, جس نے خاور مانیکا کے ساتھ مل کر تہمت لگائی اور جھوٹی گواہیاں پیش کی, ان کا اپنا نکاح ختم ہو چکا ہے. علامہ صاحب کے مطابق اگر کوئی مفتی سعید کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی ضائع ہو جائے گی. لہذا علامہ صاحب کے مطابق مفتی سعید کے پیچھے نماز پڑھنا بھی اب جائز نہیں ہے. ناظرین, تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ ججز کو اس فیصلے پر دوبارہ سے رجوع کرنا چاہیے اور ایسے فیصلوں سے گریز کرنا چاہیے جو فیصلے کسی سے ذاتی انتقام یا سیاسی انتقام کے لیے لیے جاتے ہیں اور جس میں اسلام کو استعمال کیا جائے اور شریعت کو استعمال کیا جائے. جبکہ فیصلے غیر مناسب اور غیر شرعی ہوں تو اس فیصلوں سے رجوع کرنا چاہیے. دوسری طرف جن لوگوں نے جھوٹی گواہیاں دی جو فاسق اور جھوٹے ہیں, ان پر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح دوبارہ سے اسلام کا کسی کی شادی شدہ زندگی کا یا نکاح جیسے پاک رشتے کا دوبارہ سے مذاق نہ بنایا جا سکے. ناظرین, تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء حضرات کا ایک ہی موقف ہے کہ اگر عورت کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو پھر عورت کی گواہی کو سب سے زیادہ مقدم رکھا جائے گا. لیکن اگر کوئی اس کی بات نہیں مانتا اور یہی مان لیتا ہے کہ دوران عدت ہی نکاح ہوا ہے تو پھر اس پر بھی کوئی سزا نہیں بنتی. زیادہ سے زیادہ صرف ان کے نکاح کو کالعدم قرار دے کر انہیں دوبارہ سے نکاح پڑھوانے کا کہا جا سکتا ہے. لہٰذا اگر اس فیصلے میں جج صاحبان نے یہ سمجھ لیا ہو کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح دوران عدت ہوا تھا, تب بھی جج صاحبان میں سے کسی کو اختیار نہیں تھا کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس پر سزا دیتے. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.